UGC नेट JRF اردو کے سلیبس کے اکارڈنگ معروضی سوالات ہے. یہ ہر یونٹ سے مطابق سلیبس کے مطابق ہے جو اس طرح کے سوالات اکثر آتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. یہ پہلا سوال جو ہے وہ باغ و بہار کے تعلق سے ہے کہ باغ و بہار میں پہلے درویش کی جو شادی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ تو دمشق کی شہزادی سے ہوتی ہے. اور دوسرے درویش کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ تو بصرہ کی شہزادی سے. اور تیسرے درویش کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ تو فرنگ کی ملکہ سے ہوتی ہے. چوتھے درویش کی شادی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے ہوتی ہے. اگلا سوال ہے کہ رانی کیتکی کی کہانی کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ تو رانی کیتکی کی کہانی نواب سعادت علی خان کی فرمائش پر لکھی گئی تھی. مولوی عبدالحق نے داستان رانی کیتکی کی کہانی کتابی شکل میں کب شائع کی تھی؟ تو مولوی عبدالحق نے داستان رانی کیتکی کی کہانی کو کتابی شکل میں 1933 عیسوی میں شائع کیا تھا. کس نواب کے عہد میں رجب علی بیگ سرور کو کانپور جانا پڑا تھا؟ تو غازی الدین حیدر شاہ کے عہد میں رجب علی بیگ سرور کانپور گئے تھے. اگلا سوال ہے کہ کس نے کہا ہے کہ جزیات میں اختصار اور اختصار میں جزیات کربل کتھا کی بنیادی خصوصیت ہے؟ تو یہ جمیل جالبی کا قول ہے کہ جزیات میں اختصار اور اختصار میں جزیات کربل کتھا کی بنیادی خصوصیت ہے. ڈرامہ آگرہ بازار لکھنے کے لیے حبیب تنویر نے کتنے دن مطالعہ کیا تھا؟ تو ڈرامہ آگرہ بازار جو ہے حبیب تنویر کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے اور اس ڈرامے کو لکھنے کے لیے انہوں نے 1 مہینہ جو ہے وہ مطالعہ کیا تھا. رجب علی بیگ سرور کے استاد کا نام کیا ہے؟ تو رجب علی بیگ سرور کے استاد کا نام آغا نوازش حسین تھا. پریوں کے رقص کے لیے آنے کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ ڈرامہ اندر سبھا آغا حسن امانت لکھنوی کا جو ڈرامہ ہے اندر سبھا، تو ڈرامہ اندر سبھا میں 4 پریاں ہیں اور ان پریوں کے رقص کرنے کی آنے کی جو صحیح ترتیب ہے یعنی پہلے کون سی آتی ہے پھر دوسرے نمبر پہ کون سی آتی ہے، تو سب سے پہلے آتی ہے رقص کرنے کے لیے پکھراج پری، پھر آتی ہے نیلم پری، پھر آتی ہے سرخ پری، اس کے بعد آخری میں آتی ہے سبز پری. جو حیثیت اردو ناول نگاری میں رتن ناتھ سرشار کی ہے اور پریم چند کی، وہی حیثیت اردو شاعری میں نذیر اکبر آبادی کی ہے. یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ حبیب تنویر کا کہنا ہے کہ جو حیثیت اردو ناول نگاری میں رتن ناتھ سرشار کی ہے اور پریم چند کی ہے، وہی حیثیت اردو شاعری میں نذیر اکبر آبادی کی ہے. سب کتابوں کے کھل گئے معنی، جب سے دیکھی نظیر دل کی کتاب، پتنگ والا یہ شعر اس میں ڈرامہ آگرہ بازار جو ہے حبیب تنویر کا لکھا ہوا ڈرامہ، اس میں یہ شعر کون پڑھتا ہے؟ تو پتنگ والا یہ شعر پڑھتا ہے. سب کتابوں کے کھل گئے معنی، جب سے دیکھی نظیر دل کی کتاب. حبیب تنویر کو پدم بھوشن سے کب نوازا گیا تھا؟ تو حبیب تنویر کو پدم بھوشن ایوارڈ سے 2002 عیسوی میں نوازا گیا تھا. کربل کتھا کس کی تصنیف کے خلاصہ کا ترجمہ ہے؟ تو کربل کتھا ملا واعظ حسین کاشفی کے خلاصے کا ترجمہ ہے کربل کتھا. حبیب تنویر نے ڈرامہ آگرہ بازار کتنے دن میں لکھا تھا؟ تو 7 دن میں. آگرہ بازار لکھنے کے لیے انہوں نے مطالعہ کتنے دن کیا تھا؟ تو 1 مہینہ مطالعہ کیا تھا اور 7 دن میں یہ ڈرامہ لکھا تھا انہوں نے. ڈرامہ آگرہ بازار میں نظیر کے کل کتنے منظوم کلام شامل ہیں؟ تو ڈرامہ آگرہ بازار میں حبیب تنویر نے نذیر اکبر آبادی پر ڈرامہ لکھا ہے اور اس میں انہوں نے ان کے 23 کلام کو شامل کیا ہے. راجہ کا سوال ہے کہ اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ سبرس کس کی فرمائش پر لکھا گیا؟ تو عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھا گیا تھا. اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ سبرس کس کی فرمائش پر لکھا گیا تھا؟ غالباً یہ والا سوال جو ہے UGC نیٹ میں پوچھا گیا ہے اس سال جون 2024 میں. جون 2024 کا جو ری ایگزام ہوا تھا اس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ سبرس جو ہے کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ تو عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھا تھا. سودا کو کتے پالنے کا شوق تھا. سودا کے کس استاد کو سودا کے استادی پر ناز تھا؟ تو شاہ حاتم کو سودا کے استاد ہونے پر ناز تھا. میر کے حجب کا جواب سودا نے 10 بندوں کی ایک مخمس میں دیا ہے. میر کے حجب کا جواب سودا نے 10 بندوں کی ایک مخمس میں دیا ہے. سودا کے کس استاد نے سودا کی موت پر کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا؟ تو شاہ حاتم نے کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا. سودا کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو سودا کے مجموعے کلام کا نام ہے سبیل ہدایت. سودا کے مجموعے کلام کا نام ہے سبیل ہدایت.
کس کے کہنے پر سودا اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے تھے؟ تو خان آرزو کے کہنے پر سودا جو ہے اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کس نے مرثیہ کو مسدس کی حیت عطا کی ہے؟ تو سودا نے مرثیے کو مسدس کی حیت عطا کی ہے۔ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول ہے۔ یہ قول امداد امام عصر کا ہے کہ سودا کے تعلق سے کہ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول ہے۔ سودا کے اردو اور فارسی شاعری کے کتنے استاد تھے؟ تو سودا کے اردو اور فارسی شاعری کے 4 استاد تھے۔ سودا نے پہلی بار مسدس کی شکل میں مرثیہ کہا ہے۔ اگلا سوال ہے مرزا سودا کا پورا نام کیا تھا؟ تو محمد رفیع سودا نام تھا ان کا پورا۔ مرزا سودا کا پورا نام محمد رفیع سودا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ سودا کا انتقال کہاں اور کب ہوا ہے؟ تو 27 جون 1781 عیسوی میں سودا کا انتقال ہوا تھا لکھنؤ میں۔ سودا 1781 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا لکھنؤ میں۔ سودا کو کس قصیدے کا بانی کہا جاتا ہے؟ تو سودا کو ہجویہ قصیدے کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس نے سودا کو قصیدے کا نقاش اول، زبان کا حاکم اور حجو کا بادشاہ بتایا ہے۔ تو مصحفی نے سودا کو قصیدے کا نقاش اول اور زبان کا حاکم بتایا ہے اور حجو کا بادشاہ بھی بتایا مصحفی نے۔ کس نے سودا کی مثنویوں کی تعداد 24 بتائی ہے؟ تو گیان چند جین نے کہا ہے کہ سودا کی مثنویوں کی تعداد 24 ہے۔ سودا کا مشہور لامیہ قصیدہ باب الجنت کس کی شان میں ہے؟ تو حضرت علی کی شان میں ہے۔ سودا کا مشہور لامیہ قصیدہ باب الجنت کس کی شان میں ہے؟ تو حضرت علی کی۔ سودا کو نواب آصف الدولہ نے ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا مگر اسے غلط کس نے کہا ہے؟ تو خلیق انجم نے۔ سودا کو نواب آصف الدولہ نے ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا لیکن اس بات کو غلط کس نے ٹھہرایا؟ تو خلیق انجم نے اسے غلط قرار دیا ہے۔ سودا کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو سودا کی پیدائش جو ہے دہلی میں ہوئی تھی اور انتقال لکھنؤ میں ہوا تھا۔ سودا کے کل کتنے قصائد ہیں؟ تو 54 قصائد ہیں، کل 54 قصائد ہیں۔ سودا کو کس نے سرآمد شعرائے ہند کہا ہے؟ تو میر تقی میر نے سودا کو سرآمد شعرائے ہند کہا ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، یہ کس ناول سے ماخوذ ہے؟ تو توبۃ النصوح سے ماخوذ ہے اور یہ 7ویں باب میں یہ قول ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ توبۃ النصوح ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے جو UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہے اور اس کے 7ویں باب میں جو ہے یہ قول شامل ہے۔ نوشہ کے گھر کا کرایہ کتنا تھا؟ تو 10 روپیہ۔ نوشہ کے گھر کا کرایہ کتنا تھا؟ تو 10 روپیہ تھا۔ خدا کی بستی کا کردار ہے نوشہ۔ تو خدا کی بستی میں ورک شاپ کا چوکیدار کون تھا؟ تو گل خان خدا کی بستی میں ورک شاپ کا چوکیدار تھا۔ کس نے کہا ہے کہ رپورتاز ہنگاموں کی پیداوار ہے؟ تو ممتاز شیریں کا کہنا ہے کہ رپورتاز ہنگاموں کی پیداوار ہے۔ عورت تو خود شعر ہے اور شعر کا شعر کہنا کیا معنی؟ یہ قول کس کا ہے؟ تو جگر مراد آبادی کا قول ہے کہ عورت تو خود شعر ہے اور شعر کا شعر کہنا کیا معنی؟ قطع کو مستقل فن کی اہمیت کس نے دی ہے؟ تو قطع کو مستقل فن کی اہمیت اختر انصاری نے دی ہے۔ بالم کس کے پاس کام کرتا تھا؟ خدا کی بستی کا ایک کردار ہے بالم، تو وہ کس کے پاس کام کرتا تھا؟ تو شاہ جی کے پاس کام کرتا تھا۔ امراؤ جانادہ رسوا کا بہترین ناول اور اردو زبان کا شاہکار ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو سہیل بخاری کا یہ قول ہے کہ امراؤ جانادہ رسوا کا بہترین ناول اور اردو زبان کا شاہکار ہے۔ حلقہ میں ارکان کی تخلیقات کو سلیقے سے پیش کرنے میں کس نے اہم کردار ادا کیا؟ تو قیوم نظر۔ یہ حلقہ ارباب ذوق کے تعلق سے سوال ہے کہ حلقہ میں ارکان کی تخلیقات کو سلیقے سے پیش کرنے میں کس نے اہم کردار ادا کیا تھا؟ تو قیوم نظر نے۔ اور حلقہ ارباب ذوق کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ تو 1939 میں حلقہ ارباب ذوق کا قیام عمل میں آیا تھا۔ کس کی نظموں میں ہندوستانی دیو مالائی اور وشنو بھکتی کی تحریک ملتی ہے؟ تو میرا جی کی نظموں میں ہندوستانی دیو مالائی اور وشنو بھکتی کی تحریک ملتی ہے۔ محمد اجمل کی مرتب کردہ غبار خاطر کب شائع ہوئی تھی؟ تو مئی 1946 عیسوی میں محمد اجمل کی مرتب کردہ غبار خاطر شائع ہوئی تھی۔ مس نغمہ جاں کا ذکر کس میں ہوا ہے؟ تو مس نغمہ جاں کا ذکر لاہور کا جغرافیہ میں ہوا ہے۔ چینی شاعر جو کنہیا لال کپور کا انشائیہ ہے، چینی شاعر، اس میں جو نظم شامل ہے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، یہ کس کی نظم ہے؟ تو اقبال کی، علامہ اقبال کی نظم شامل ہے۔ چینی شاعر میں ایک نظم شامل ہے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، یہ نظم علامہ اقبال کا ہے۔ چینی شاعر یہ کنہیا لال کپور کا انشائیہ ہے، اس میں
किस चीनी शायर, तो उसमें जो चीनी शायर जो होते हैं वो किस चीज़ के दिलदादा होते हैं? तो फूलों के दिलदादा होते थे। गोदान प्रेमचंद का आखिरी नावल ही नहीं बल्कि उनके उफ़्क़ की आखिरी मंजिल है। ये कौल सलाम संदेलवी का है कि गोदान प्रेमचंद का आखिरी नावल ही नहीं बल्कि उनके उफ़्क़ की आखिरी मंजिल है। राय साहब किस गांव के थे? तो ये भी गोदान का है सवाल कि राय साहब गोदान का एक किरदार है। राय साहब वो कहाँ के रहने वाले थे? तो सिमरी गांव के रहने वाले थे। उदास नस्लें का इंतसाब किसके नाम है? तो उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है उदास नस्लें, उसका इंतसाब अब्दुल्ला हुसैन ने किसके नाम किया था? तो अब्बा जान मरहूम के नाम किया है। सवाने उमरी किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो सवाने उमरी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। हाली ने हयात जावेद को कितने साल में मुकम्मल किया था? तो हाली ने हयात जावेद को 6 साल में मुकम्मल किया था। अदब को आज तीसरी आवाज़ की ज़रूरत है और यह आवाज़ एहतजाज की होगी। यह कौल किसका है? तो मोहम्मद हसन का कौल है कि अदब को आज तीसरी आवाज़ की ज़रूरत है और यह आवाज़ एहतजाज की होगी। गाफिल किसका तखल्लुस है? तो गाफिल जो है ज्ञानचंद जैन का तखल्लुस था। गाफिल ज्ञानचंद जैन का तखल्लुस था। हम जानते हैं कि ज़माने क़दीम में जब किसी शख्स से कोई जुर्म सरज़द हो जाए तो सज़ा के तौर पर मुल्क बदर किया जाता है। ये किस सफ़रनामे का कौल है? कि हम जानते हैं कि ज़माने क़दीम में जब किसी शख्स से कोई जुर्म सरज़द हो जाता था तो सज़ा के तौर पर मुल्क बदर किया जाता था। तो यह किस सफ़रनामे से लिया गया है? तो जापान चलो मुस्तफ़ा हुसैन का जो सफ़रनामा है उसका कौल है। नावल फायर एरिया को एक अहम और खूबसूरत मोड़ देने वाला किरदार कौन था? तो मजूमदार जो है वो नावल फायर एरिया में एक अहम और ख़ूबसूरत मोड़ देने वाला किरदार है। नेचर, ये मज़ामीन के नाम है। नेचर, हमारे बाद हमारा नाम रहेगा, दुनिया उम्मीद पर कायम है, बहस व तकरार और तरक्की उलूम किसके मज़ामीन है? तो ये तमाम मज़ामीन जो हैं सर सैयद अहमद ख़ान के हैं। नेचर, हमारे बाद हमारा नाम रहेगा, दुनिया उम्मीद पर कायम है, बहस व तकरार, तरक्की उलूम, ये तमाम मज़ामीन सर सैयद अहमद ख़ान के हैं। कन्हैया लाल कपूर के जो मज़ामीन के तरतीब है, सही तरतीब इशात के अतबार से, तो वो ये है। सबसे पहले संगो खश्त, शीशा व तीशा, चंगो रुबाब, बालों पर, नोको नश्तर, नरम गर्म, गर्द कारवां और गुस्ताखियाँ, ये कन्हैया लाल कपूर के मज़ामीन हैं। और इनकी जो इशात के एतबार से सही तरतीब है संगो खश्त, शीशा व तीशा, चंगो रुबाब, बालों पर, नोको नश्तर, नरमो गरम, गर्द कारवां और गुस्ताखियाँ। एक आलिम और मुअल्लिम की सवाने किसको करार दिया गया है? तो ख्वाब बाकी हैं को खलीक अंजुम ने एक आलिम और मुअल्लिम की सवाने कहा है। ख्वाब बाकी हैं, आले अहमद सुरूर का जो सवाने, उनकी जो खुद नविश्त सवाने हैं ख्वाब बाकी हैं, उसको खलीक अंजुम ने एक आलिम और मुअल्लिम की सवाने कहा है। सैयदुल अहरार किसको कहा जाता है? तो हसरत मोहानी को सैयदुल अहरार का लक़ब दिया गया था। शमा खामोश है से किसकी तारीख़ वफ़ात निकलती है? तो अल्लामा इक़बाल की तारीख़ वफ़ात शमा खामोश से निकलती है। फिरदौस बरी बड़ा दिलकश ख्वाब है और ख्वाब का आलम पैदा करने की दिलकश मिसाल, ये कौल अहसन फ़ारूक़ी का है कि फिरदौस बरी बड़ा दिलकश ख्वाब है और ख्वाब का आलम पैदा करने की दिलकश मिसाल बकौल, ये कौल किसका है? तो अहसन फ़ारूक़ी का कौल है। उर्दू में हुरूफ़ इल्लत की तादाद कितनी है? तो उर्दू में हुरूफ़ इल्लत की तादाद जो है वो 10 है। हुरूफ़ इल्लत की तादाद 10 है। मसनवी सहरुल बयान किस सन में लिखी गई? तो हिजरी वाले सन के हिसाब से 1199 हिजरी में लिखी गई।